السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اہل سنت والجماعت کے دستور کے مطابق غمد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھی باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ یعنی جب تم رمضان المبارک کی مدت مقررہ پوری کر چکو تو اللہ نے جو تمہیں ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم رمضان المبارک کے مہینے کی مدت پوری کر چکو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں ہدایت فرمائی ہے تو اس پر تم بڑائی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم کر چکے، روزے رکھ چکے، تو عید کے دن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم شکر گزار، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو یہاں پر علماء کرام عید الفطر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بندہ رمضان المبارک کا مہینہ پورا پائے، اس میں روزے رکھے اور تراویح ادا کرے، تو عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے اور عید کی نماز ادا کرے۔ تو میرا آج کا تقریر کا عنوان عید الفطر۔ عید الفطر کے متعلق میں آج کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ عید الفطر کیا ہے، عید الفطر ہم پر کب واجب ہوئی، یہی میں آپ کے سامنے کچھ واقعے کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ حدیث شریفہ میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی عید کی نماز 2 ہجری میں ادا کی اور پھر اسے کبھی ترک نہیں فرمایا، لہٰذا یہ سنت موقدہ ہے۔ یہ حدیث کریمہ سے ثابت ہے کہ 2 ہجری میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد کبھی بھی آپ نے ترک نہیں فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کنز الاموال کی حدیث ہے، جلد نمبر 8، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو، یعنی عید کی نمازوں کو جب ہم عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جب عید
جگہ یا پھر مسجد میں بیٹھے تو تکبیروں سے مراد جو ہم تکبیر تشریق جو پڑھتے ہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ خاص جو تکبیر تشریق جو بقرعید میں جو پڑھی جاتی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یہ تکبیر تشریق عیدوں کو تکبیروں سے زینت بخشو، تو اس دن ہمیں کثرت کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھنے کا حکم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو عید جو مسلمان بندہ مومن جو عید جو مناتا ہے تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سچی بات تو یہ ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا حصہ ہے جنہوں نے ماہ محترم رمضان المبارک کو روزوں، نمازوں اور دیگر عبادتوں میں گزارا، تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز و جل کے طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تو اللہ عز و جل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ماہ محترم کا ہم حق ادا نہیں کر سکے، یعنی رمضان المبارک کا ہم نے حق ادا نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عید اس کے لیے ہے جس نے رمضان کے مہینے کی تعظیم کی، رمضان کے مہینے میں جس نے روزے رکھے، جس نے عبادتیں کی، تو عید کا دن ان کے لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کے دن چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں قطار رو رہی ہیں۔ لوگوں نے حیران ہو کر عرض کی یا امیر المؤمنین، آج تو عید کا دن ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، خوشی کی جگہ یہ رونا کیسا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے نماز و روزے مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لیے آج عید کا دن ہے، لیکن جس کے نماز و روزے رد کر دیے گئے، اس کے منہ پر مار دیے گئے، اس کے لیے تو آج وعید کا دن ہے۔ مزید انکساراً فرمایا میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ انا لا ادری امین المقبولین ام من المطرودین، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے پتہ نہیں کہ یہ مجھے معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کہ خلفائے راشدین ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ عید کے دن ہزاروں قطار رو رہی ہیں اور لوگوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آج عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے، جس کے نماز روزے وغیرہ مقبول ہوئے، قبول کیے گئے، اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کے نماز روزے وغیرہ قبول نہیں تو اس کے لیے آج وعید کا دن ہے۔ تو یہ ہے عاجزی و انکساری صحابہ کرام کے جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بدری صحابہ میں سے ہیں، خلفائے راشدین میں سے ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وزیر کہلاتے ہیں، تو ان کا حال یہ ہے اور ہزاروں قطار عید کے دن رو رہی ہیں کہ نہ جانے میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوں یا پھر رد کر دیا گیا ہوں۔ تو دیکھیے حضرین کرام، تو حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، تو ہمارا حال کیا ہونا چاہیے؟ عید کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنی چاہیے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی چاہیے کہ اے باری تعالیٰ، ہم نے رمضان کے مہینے کا حق اس طرح ادا نہیں کیا جس طرح ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ جو ہم نے روزے رکھے ہیں، جو کثرتوں کے ساتھ عبادتیں کی ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، اعتکاف کیے ہیں، اور فطرہ وغیرہ جو دیا ہے، زکوٰۃ دیا، اللہ کی بارگاہ میں ہمیں رو کر گڑ گڑا کر یہ دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ ہمیں ہماری عبادتوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ مکاشفۃ القلوب کتاب سے یہ واقعہ لیا گیا ہے۔ سیدنا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزادے کو پرانی قمیض پہنے ہوئے دیکھا تو رو پڑے۔ بیٹے نے عرض کی پیارے ابا جان کیوں رو رہی ہیں؟
فرمایا میرے لال مجھے اندیشہ ہے کہ آج عید کا دن جب تم اپنے دوستوں سے لڑکوں سے جب تم ملے اور اس پرانی قمیض میں دیکھے تو کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ تم اپنے دوستوں میں جب جاؤ تو تمہارے دوست جب یہ دیکھیں کہ تم نے پرانی قمیض پہنی ہے تو اس وجہ سے تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے جواباً یہ عرض کیا کہ ابا جان، دل تو اس کا ٹوٹے جو رضائے الہی کے کام میں ناکام رہا ہو یا جس نے ماں یا باپ کی نافرمانی کی ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی کے طفیل اللہ عز و جل بھی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اتنا سننا تھا اپنے بیٹے کا یہ جملہ، یہ جواب یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اپنے لخت جگر کو گلے سے لگا لیا اور اپنے بیٹے کو دعائیں دی۔ تو دیکھیں کہ حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مؤمنین کے امیر ہیں، لوگوں کے امیر ہیں، لیکن ان کے خود کا گھر کا حال دیکھیں کہ ان کے بچے پرانی قمیض پہنتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روتے ہیں اور اپنے بیٹے سے عرض کرتے ہیں تو جواباً بیٹے نے یہ جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ سے راضی ہو جائے تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ تو لوگوں دیکھو کہ آج ہمارا عید کا دن حال کیا ہوتا ہے کہ آج ہم مہنگے مہنگے لباس وغیرہ پہنتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پہناتے ہیں، لیکن اگر ہمارے آزو بازو آس پڑوس میں کوئی لوگ رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، جو حقدار ہیں، کہ جو فطرے کے حقدار ہیں، زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اگر ہم ان کو اپنی زکوٰۃ اپنی فطرہ ادا نہ کر سکے، اگر نہ دے سکے تو کیا ہماری عید کے دن نمازیں ہماری قبول ہوں گی؟ تو دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا حال کیا تھا۔ آج بچے اپنے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں اور روتے ہیں کہ ہمیں اتنے مہنگے لباس چاہیے۔ ان بچوں کو بھی سوچنا چاہیے جو بالغ ہیں، جو سمجھدار ہیں، کہ ہمارا باپ اتنا کماتا ہے کہ نہیں، ہمارے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نہیں۔ ہم نے رو کر زبردستی کر کے جو اپنے ماں باپ سے جو پیسے لیتے ہیں، سوچنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا حال دیکھیں کہ بچے پرانے قمیض پہنتے ہیں لیکن اپنے باپ سے شکایت نہیں کرتے۔ ان کا باپ وقت کا امیر ہے، بادشاہ ہے، لیکن اپنے باپ سے کبھی بھی شکایت نہیں کرتے کہ ہمیں نیا لباس چاہیے۔ لیکن آج کی نسل کو یہ سوچنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے نہ الجھے، نہ جھگڑیں۔ ماں باپ جو ان کے لیے پسند کرتے ہیں، لباس وغیرہ دیتے ہیں ان کی حیثیت کے حساب سے، تو بچوں کو وہ قبول کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے، بچوں کے لیے، آنے والی نسل کے لیے نصیحت کا واقعہ ہے، درس کا واقعہ ہے، اس سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن کے ایک دن قبل پہلے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادیاں تھیں، بیٹیاں تھیں۔ عید سے ایک دن قبل وہ اپنے ابا جان سے بولی کہ ابو جان، عید کے دن ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ تو ابا جان نے فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو لو، کل پہن لینا۔ تو بیٹیاں جواب دیتی ہیں کہ نہیں ابو جان، ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بچیوں، عید کا دن اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا اور اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں۔ ابو جان، آپ کا فرمان بے شک درست ہے، لیکن ہماری سہیلیاں ہمیں طعنہ دیں گی کہ تم امیر المؤمنین کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن رکھے ہو۔ یہ کہتے ہوئے دونوں بچیاں رونے لگیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ بچیوں کی باتیں سن کر امیر المؤمنین کا دل پسیج گیا۔ خازن وزیر مالیات کو بلا کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میری 1 ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو۔ خازن نے عرض کی حضور، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ فرمایا جزاک اللہ، بے شک تم نے صحیح اور عمدہ بات کہی۔ خازن چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بچیوں کے پاس واپس آئے اور بچیوں سے کہا کہ اللہ و رسول کی رضا پر اپنی خواہشات کو قربان کر دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیں کہ وقت کے امیر ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن غربت کی زندگی ایسی ہے کہ وہی اسی پرانے کپڑوں پر انہوں نے عید ادا کی۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ چیزوں سے نوازا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں جس طرح شکر ادا کرنا چاہیے اس طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں ان واقعات سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں۔ آج اللہ کے کرم سے آج ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیزوں میں کمی نہیں ہے، پہننے اوڑھنے کے کپڑوں میں چیزوں کی کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوے کرتے ہیں یا پھر اپنے ماں باپ سے ناراض رہتے ہیں اور ماں باپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم کو کیا دیا۔ عید کے دن ہم کبھی ایک ایسا وقت آتا ہے کہ عید کے دن کپڑے نہیں لیتے تو فوراً ناراض ہو جاتے ہیں، گھر میں لڑائیاں جھگڑے کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمیں ان بزرگان دین سے، سلفاء و صالحین سے درس حاصل کرنا چاہیے کہ ان کی زندگیاں کیا تھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح مقبول بندے بنے۔ آج ہمیں بھی یہ اس چیز کی ضرورت ہے کہ اگر ملتا ہے تو شکر کریں، نہیں ملتا تو ان چیزوں پر ہمیں صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عید الفطر کے دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشیاں منانی چاہیے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بلا کر یہ حکم دیا کہ مکہ معظمہ میں جا کر گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دو، صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر امت پر واجب کر دیا کہ صدقہ فطر تم پر واجب ہے، تم صدقہ فطر ادا کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو واجب کیا۔ ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 108 کی یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت یعنی صفائی ہو جائے، نیز مساکین کی خورش یعنی خوراک بھی ہو جائے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر واجب کیا ہے۔ اور آگے میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرنا چاہوں گا کہ جو شخص صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کہ آج صدقہ فطر کچھ لوگ ادا کرتے ہیں، کچھ لوگ ادا نہیں کرتے، کچھ لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے اور صدقہ فطر کے طور پر کچھ پیسے وغیرہ دے دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی ایک مقدار قائم کی ہے جو میں آپ کے سامنے آگے بیان کروں گا، لیکن جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس اس کے راوی ہیں کہ اس کے روزے زمین و آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتے۔ تو ہمیں صدقہ فطر ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر کے کچھ مسائل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں۔ صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلاً رہنے کا مکان، خانہ داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو۔ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجت اصلیہ سے فارغ ہوں، یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ وہ سامان ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے عاقل و بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر صاحب نصاب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے۔ صدقہ فطر کے لیے مقدار نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے جیسا کہ مذکور ہوا، لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں۔
یعنی صدقہ فطر کے لیے سال گزرنے کی شرط نہیں، یعنی عید کے ایک دن بھی پہلے اگر اس کے پاس مال آ جاتا ہے، جس طرح زکوٰۃ کے لیے ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ ایک سال گزرنے کے بعد اس پر واجب ہو جاتی ہے، صدقہ فطر کے لیے ایسا نہیں، بلکہ عید کے دن بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بھی اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں، مثلا عمومی ضرورت سے زیادہ کپڑے، بے سلے جوڑے، گھریلو زینت کی اشیاء وغیرہ، ان کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہو تو ان اشیاء کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہے۔ مالک نصاب مرد پر اپنی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے، چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر وہ بچہ یا مجنون خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے۔ مرد صاحب نصاب پر اپنی بیوی یا ماں باپ یا چھوٹے بھائی بہن اگر دیگر رشتہ داروں کا فطرہ واجب نہیں۔ والد نہ ہو تو دادا جان والد صاحب کی جگہ ہیں، یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پر صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں۔ باپ پر اپنی عاقل بالغ اولاد کا فطرہ واجب نہیں۔ کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکے یا معاذ اللہ عز و جل بغیر مجبوری کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے، اس پر بھی صاحب نصاب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے۔ بیوی یا بالغ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑا وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمے ہے، وہ ان کی اجازت کے بغیر ہی ان کا فطرہ ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ اگر نفقہ ان کے ذمے نہیں ہے، مثلا بالغ بیٹے نے شادی کر کے گھر الگ بسا لیا اور اپنا گزارا خود ہی کر لیتا ہے، تو اب اپنے نان و نفقے یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خود ہی ذمہ دار ہو گیا، لہٰذا ایسی اولاد کی طرف سے بغیر اجازت فطرہ دے دیا تو ادا نہ ہوگا۔ بیوی نے بغیر حکم شوہر یعنی بغیر شوہر کے حکم سے فطرہ دیا تو ادا نہ ہوگا۔ عید الفطر کی صبح صادق طلوع ہوتے وقت جو صاحب نصاب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اگر صبح صادق کے بعد صاحب نصاب ہوا تو اب واجب نہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح صادق کے بعد عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اگر چاند رات یا رمضان المبارک کے کسی بھی دن بلکہ رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطرہ ادا ہو گیا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اگر عید کا دن گزر گیا اور فطرہ ادا نہ کیا تھا تب بھی فطرہ ساقط نہ ہوا، بلکہ عمر بھر میں جب بھی ادا کرے ادا ہی ہے۔ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں انہی فطرہ بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے۔ سادات کرام صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ سادات کرام کو سیدوں کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی ہاشم سے ہیں۔ بنی ہاشم کو زکوٰۃ فطرہ نہیں دے سکتے، نہ غیر انہیں دے سکے، نہ ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو۔ بنی ہاشم سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل و حضرت عباس و حارث بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے چند مسئلے مسائل جو کتابوں میں آئے ہیں یہ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے اور کون کون لوگ دے سکتے ہیں اور کن کو دینا چاہیے، کن کو نہیں دینا چاہیے اور کب دینا چاہیے۔ یہ آپ کے سامنے میں نے کچھ مسائل پیش کیے ہیں۔ تو ایک مرتبہ بلند آواز سے درود و شریف کا ہدیہ نشار کریں، پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلی علیہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر کا جو مقدار بتائی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کتنا دینا چاہیے۔
गेहूँ या उसका आटा या सत्तू आधा सा यानी 2 किलो में 80 ग्राम कम या इनकी कीमत, खजूर या मुनक्का या जौ या इसका आटा या सत्तू 1 सा यानी 4 किलो में 160 ग्राम कम या इनकी कीमत, ये एक सदक़ा फ़ितर की मिक़दार है। आलमगीरी वगैरह में ये इसकी मुतालिक ये इसका तफसील आई है। बहार शरीयत में है आला दर्जे की तहक़ीक़ और एहतियात ये है कि सा का वज़न 351 रुपये भर है और निस्फ़ सा 175 रुपये 98 भर ऊपर। इन 4 चीज़ों के अलावा अगर किसी दूसरी चीज़ से फ़ितरा अदा करना चाहे, मसलन चावल, जवार, बाजरा या कोई और गल्ला वगैरह कोई चीज़ देना चाहे तो कीमत के लिहाज से कीमत का लिहाज करना होगा, यानी वो चीज़ आधे सा यानी गेहूँ या 1 सा जो की कीमत हो। यहाँ तक कि रोटी दे तो इसमें भी कीमत का लिहाज किया जाए, अगरचा गेहूँ हो या जौ की रोटी। तो आसान ज़बान में समझने के लिए सदक़ा फ़ितर की कीमत इतनी है कि 2 किलो में 80 ग्राम कम गेहूँ, इतनी कीमत के गेहूँ दें या फिर उन गेहूँ की कीमत अगर अदा कर दें तो सदक़ा फ़ितर अदा हो जाएगा। पढ़िए एक मरतबा दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। ईद का दिन के वाक़या मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईद के दिन ईदगाह तशरीफ़ ले जा रहे थे। रास्ते में एक बच्चा रोता हुआ दिखाई दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे क्यों रोते हो? तो उस बच्चे ने कहा कि मैं यतीम हूँ, मेरा बाप जंग में शहीद हो गया है, तो मेरी सरपरस्ती करने वाला, मेरा देखभाल करने वाला कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको घर पर ले गए, उसको अच्छा लिबास पहनाया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि बच्चे, क्या तू इस बात से खुश नहीं होगा कि तेरा बाप मोहम्मद हो, तेरी माँ खतीजा हो और तेरी बाजी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा हो। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि तू क्या इस बात से खुश नहीं होगा कि तेरी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको तैयार करके एक तरफ उस यतीम बच्चे को और दूसरी तरफ हसनैन करीमैन को लिया। वो बच्चा खुशी से चलता हुआ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ चलता हुआ जा रहा था और ये बात कह रहा था कि ऐसी यतीमी पर तो हज़ारों माँ बाप कुर्बान, कि जिसका बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, जिसकी माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो और जिसकी बाजी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसके भाई हज़रत इमाम हसन व हुसैन हों। तो देखें कि ईद का दिन का वाक़या है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों का और यतीमों का किस तरह ख़याल रखा। तो हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से सीखना चाहिए और हमें भी गरीब, यतीम, मिस्कीन, फ़ुक़रा, बेवा ये लोगों की मदद करने के लिए आगे बढ़ने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह का वाक़या हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह का की ज़िंदगी से हमें मिलता है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ईद के दिन तशरीफ़ ले जा रहे थे। छोटे थे आप रहमतुल्लाह अलैह भी छोटे थे। छोटी उम्र का वाक़या बयान करते हैं कि एक अंधा बच्चा रो रहा था और अपनी कमीज़ रोता हुआ जब हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे को अपने घर ले गए और अपनी अम्मी जान से कहा कि अम्मी जान इसको नहलाओ। जब उनकी अम्मी जान ने हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की अम्मी जान ने उस अंधे बच्चे को नहलाया जो देख नहीं सकता था, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपना कमीज़ उतार कर उसको दिया और उसको पहनाया उस अंधे बच्चे को। और ये हम ग़ुलामान ख्वाजा को ये दर्स दिया कि आए लोगों, जब तुम्हें ऐसे कोई गरीब बच्चे दिखे तो उनकी मदद करो। ईद के दिन भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने किसी गरीब की मदद करने से नहीं रहे, बल्कि हर गरीब की हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने मदद की और सीरत रसूल पर चल कर दिखाया, इताअत रसूल करके अपना कर दिखाया। तो हमें भी आज सख्त ये ज़रूरत है, बुज़ुर्गान दीन ने जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपनाया है, हमें भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सालिहीन के आदतों को हमें अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। ईद के दिन का वाक़या
ایک بزرگ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مچھلیاں لانے کے لیے دکان پر گیا تو وہاں پر مچھلی جو کاٹنے والا تھا، مچھلی بیچنے والا تھا، وہ مچھلی کی دم کاٹتا تھا، مچھلی کے دم کے ساتھ ساتھ کچھ گوشت وہ مچھلی کا رکھ دیتا اور ایک بالٹی میں ڈال دیتا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا اور تعجب بھی تھا کہ یہ شخص ایسا کیوں کرتا ہے کہ مچھلیوں کے دم کے ساتھ ساتھ کچھ گوشت رکھ دیتا ہے۔ تو کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک انسان آیا اور مچھلی والے کو 10 روپے دیے اور بالٹی میں جو مچھلیوں کی جو دم تھی وہ لے کر چلنے لگا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوا کہ یہ شخص نے ایسا کیوں کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ اس کے جانور وغیرہ کو ڈالتا ہوگا، تو انہوں نے اس کے پیچھے چل دیے۔ کچھ دیر پیچھا کرنے کے بعد اس کو رکا کر پوچھا کہ اے شخص، تو یہ مچھلیوں کا دم کا کیا کرے گا؟ مچھلیوں کی جو دم ہے اس کا کیا کرے گا؟ وہ شخص نگاہیں نیچی کر کے غم گسار ہو کر آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ شخص کہنے لگا کہ میں اس کا شوربہ بناؤں گا اور شوربے کی وجہ سے مچھلیوں کا سواد آ جاتا ہے۔ میں غریب ہوں، میرے گھر میں کھانے کے لیے اناج نہیں ہے، تو آج عید کا دن ہے تو میرے بچے کم سے کم مچھلی کا شوربہ کھائے، اس وجہ سے میں یہ مچھلیاں لے کر جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کہ ایسے حالات میں بھی لوگ اپنے بچوں کو خوش کرنے کو دیکھتے ہیں، اور عید کے دن بھی ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہوتا، گوشت نہیں پکتا۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھاتے، ایسے بھی غریب ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو ہمیں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے پاس پیسے بھرپور ہیں، آج ہم ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے۔ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، جو صحیح زکوٰۃ کے مستحق ہیں، فطرے کے مستحق ہے، جو صحیح میں جن کو ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو ہمیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں کہ آج عید کے دن بھی ایسے لوگ ہمیں دکھائی دیتے ہیں جن کے بدنوں کے اوپر کپڑے نہیں ہوتے، جن کے گھروں میں اچھے کھانے نہیں پکتے، تو ہمیں ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کے دن تکبیروں سے زینت بخشنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عید کی نماز ادا کی ہے۔ عید کی نماز ہمارے اوپر واجب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی جب تم رمضان المبارک کی مدت مقررہ پوری کر چکو تو اللہ نے جو تمہیں ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کا حکم دیا ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی حمد و ثنا کی جائے۔ اللہ سے میں یہی دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے روزوں کو، عبادتوں کو، نفلی عبادتوں کو، طاق راتوں میں جاگنے کو، زکوٰۃ دینے کو، فطرہ دینے کو، اعتکاف کرنے کو، تراویحیں ادا کرنے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول عطا فرمائے، اور عید کے دن خاص ہمارے لیے عید کا دن بنائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر غفلت ہوئی ہے، گناہ ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور جو صحیح رمضان کا حق ہے ہمیشہ ہمیں ادا کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں اور عید الفطر کے متعلق بولنے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو، سننے میں کسی بھی قسم کی غفلت وغیرہ ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، اور آئندہ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو معاف عطا فرمائے، ہماری توبہ کو قبول عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں جو نعمتیں، برکتیں بڑھتی ہیں، ان تمام نعمتوں میں، برکتوں میں ہمارا حصہ نصیب عطا فرمائے، اور عید الفطر کا جو دن ہے اور عید کا جو دن ہے اس کا صحیح سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔